آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو انفرادی طور پر دعوت اسلام پیش کی۔ جب مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے مشرکین اور بڑے بڑے ظالم ایمان لے آئے، توبہ کی، معذرت کی۔ آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو میں کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا شریف بن شریف ہیں، آپ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے بھائی یوسف کی طرح کروں گا اور تمہیں معاف کرتا ہوں، تم پر مواخذہ نہیں۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو تب بھی معافی ہے، ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاؤ تب بھی معافی ہے، اور معافی کا اعلان کیا۔ ایسے میں وحشی نے سمجھا کہ سب کو بھی معاف کر دیا جائے، میں اتنا بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور ظاہری کیفیت بھی ایسی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام کے کفیل اور مہربان چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قاتل تھا، جس سے آقا علیہ السلام کا بڑا دل دکھا اور ان کی شہادت پر بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ طائف ان کی مخالفت میں شدید ہے، وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے جب یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے پتھر مارے، سخت دل ہیں، تو مجھے وہاں پناہ مل جائے گی۔ اس نے وہاں پناہ لے لی۔ کریم آقا علیہ السلام جب وہاں گئے تو اس کو بلا کے دعوت دی اور کہا وحشی اسلم تسلم، ایمان لیا بچ جائے گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسے بندے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کریں گے کہ انفرادی طور پر مجھے دعوت ایمان دیں گے۔ وہ تو کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا کہ مجھے بلایا، میرے پاس تشریف لائے، اب تو بڑی طاقت ہے ان کے پاس، اور قوموں کی قومیں، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان ان کے متبع ہو رہے ہیں، اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب اس نے یہ انداز سنا کہ آپ بڑی مہربانی سے کہہ رہے ہیں اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، تمہاری آخرت بن جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے، اس نے موقع غنیمت پایا۔ کہنے لگا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قرآن میری بخشش کی ضمانت نہیں دیتا، اگر ضمانت دے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ساتھ اس نے سورہ فرقان کی 2 آیات پڑھی جن میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے، اور بیان کرتے کرتے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور حرام قتل نہیں کرتے، ناجائز قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ کہ عباد الرحمن ان کے اوصاف میں یہ ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتے، قاتل نہیں ہو سکتے، زانی نہیں ہو سکتے، یہ جرائم نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اسامہ دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا جس نے ایسا کیا، شرک کیا، قتل کیا، زنا کیا، وہ دوزخ میں جا گرے گا، اور صرف دوزخ میں جائے گا ہی نہیں، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے کئی گنا عذاب دیا جائے گا، عام عذاب والوں سے زیادہ عذاب، 2 گنا عذاب یا کئی گنا عذاب۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ میں سے ہوں، مشرک ہوں، قاتل کی بات آپ سے زیادہ مجھے کون جانے کہ آپ کے چچا امیر حمزہ کا قاتل، اور زنا کا مکہ میں میرا شہرہ ہے اس برائی کا، یہ تینوں برائیاں میرے اندر موجود ہیں، اور آپ کا قرآن کہتا ہے جس میں یہ برائیاں ہوں، جو مشرک ہو، قاتل ہو، زانی ہو، اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا، 2 گنا عذاب دیا جائے گا، ذلت کے ساتھ ہمیشہ وہاں رہے گا، اور میرے اندر تو یہ تینوں جرائم موجود ہیں، لہذا آپ کا قرآن تو میری بخشش کی نوید نہیں سنا رہا، ضمانت نہیں دے رہا،
وہ تو کہہ رہا ہے ان جرائم والے کو دوزخ میں ضرور ڈالا جائے گا، 2 گنا عذاب ہوگا، ذلت کے ساتھ اسے سہتا رہے گا۔ جب اس نے یہ کہا، کریم آقا علیہ السلام نے سنا تو مشن کے ساتھ دلچسپی کی کیفیت دیکھیے، آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، یا اللہ کوئی آسانی اتر آئے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو اس کے ماں بعد ہے۔ رب العزت نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا ہاں مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے۔ پہلے 3 جرائم تھے، شرک، قتل اور زنا، 3 سزائیں تھیں، دوزخ میں داخلہ، 2 گنا عذاب اور ذلت کے ساتھ ہمیشہ وہاں رہنا۔ اب 3 استثناء ہیں۔ رب العزت نے آیت اتار کے کہا محبوب یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے ذکر کیا، الا من تاب، مگر جو شخص توبہ کر لے۔ توبہ کا معنی کہ اب کے بعد شرک نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، یہ جرائم دہرائے گا نہیں۔ وآمن، اور ایمان لے آئے، یہ دوسری چیز۔ پھر تیسری چیز وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ فرمایا یہ جو ان 3 جرائم کے بعد ایسا ہو جائے کہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، یہ 3 خوبیاں اس میں داخل ہو جائیں تو رب کا وعدہ ہے اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا، وہ کہنے لگا توبہ کرتا ہوں اور لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ شرک نہیں کروں گا، قتل نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، ایمان بھی لے آتا ہوں، آپ پر اعلان کر دیتا ہوں، مگر جو تیسری شرط ہے نا نیک اعمال، یہ مجھ سے نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسے اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس ہی نہیں تھی۔ اس نے پیدا ہونے سے لے کے آج تک کبھی نیکی کی طرف رجوع ہی نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا نیکی کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے کوئی پہاڑ اوپر سے گر جائے، یہ ناممکن ہے، مشکل ہے۔ اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کر لیتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں، مگر تیسرا کام نہیں ہوگا، وہ مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ وہ ہمیشہ گناہ میں رہا، اسے کیا پتہ تھا نیکی کیا ہے۔ گناہ میں مبتلا شخص سمجھتا ہے کہ نیکی شاید ہو ہی نہیں سکتی، اسے نہیں پتہ کہ وہ سمجھتا ہے شراب پینے میں بڑی لذت ہے، کبھی وہ رمضان کے روزے میں بھوک اور پیاس میں تڑپ کے دیکھے کہ اللہ نے اس میں کتنی زیادہ لذت رکھی ہے، اسے احساس ہی نہیں، وہ اس کام میں لگا ہی نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے دن میں ایک جوان بدوی کو دیکھا، وہ کچھ کھا رہا تھا، اسے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو جوان ہے، تندرست ہے، سالم الاعضاء ہے، روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ نے اسے کوڑے لگائے، سزا دی، اور ساتھ اسے جو جملہ کہا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ویلک وَإِنَّ صِبْيَانَنَا فِي صِيَامٍ، فرمایا تباہ ہو جا، جوان ہو کے روزہ نہیں رکھتا، ہمارے گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بڑے روزہ رکھتے ہوں تو چھوٹے خود بخود انہیں دیکھ کر ہی عادت کو اپناتے ہیں، اور جب بڑے بھی نہ رکھتے ہوں، کسی کو عادت ہی نہ، وہ سمجھتا کتنا کوئی یہ مشکل مرحلہ ہے۔ اب بھی دیکھیے جو ماں باپ ان نیکیوں میں لگتے ہیں، اولاد کے لیے وہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، سہولت ہوتی ہے۔ بچے کہتے ہیں آپ مجھے سحری میں نہیں اٹھائیں گے نا، میں خود ہی اٹھ جاؤں گا، اگر پھر بھی نہ اٹھایا تو سارا دن روزہ رکھوں گا، کھانا میں نے بھی کچھ نہیں۔ اور نابالغ بچے جن پہ روزے فرض نہیں، وہ بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ ہی نہ رکھتے ہوں تو بچے رکھنا بھی چاہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ زبان سے تعلیم ہوتی ہے، عمل سے تربیت ہوتی ہے، تو جب عمل کریں گے تو اس سے تربیت ہوگی جو نئی نسل کے لیے فائدہ مند ہوگی۔
اس نے کہا توبہ کرتا ہوں ایمان لے آتا ہوں، تیسرا کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ نساء میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت سنائی نا، اس نے کہا یہاں معافی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اس نے دیکھا دریائے رحمت جوش میں ہے، آج میرے لیے کوئی نہ کوئی سامان بن جائے گا۔ اس نے جب یہ بات کہی نا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ رب نے ایک اور آیت اتاری، یہ سورہ زمر کا حصہ ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب فرمائیے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، امید لگاؤ۔ اس نے کہا حضور امید تو لگاتا ہوں، لیکن اگر پوری نہ ہو، یقین کی بات کریں تو پھر اگلا حصہ نازل ہوا۔ رب نے کہا محبوب سے کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقین کر لو کہ تم پلٹ آؤ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جب صحابہ نے دیکھا نا کہ آج اتنی آسانیاں، اتنی سہولت واپس پلٹنے والے کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے، ایمان میں داخل ہونے والے کے لیے، کہ ایمان ما قبل کے سارے گناہ مٹا دے، اور اللہ یقین سے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے یقینی بات ہے اللہ معاف کر دے گا، آؤ تو صحیح اس کی طرف، پلٹو تو صحیح، راستہ تو لو اس نیکی کا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضور ھذا للوحشی فقط، حضور یہ آج جو اللہ کی عنایات کا، رحم و کرم کا، فضل و احسان کا دریا بہہ رہا ہے، یہ صرف وحشی کے لیے ہے جسے آپ دعوت دے رہے ہیں، او للمسلمین کلہم، یا سب مسلمانوں کے لیے ہے؟ قیامت تک جو بھی پلٹ آئے، ایمان میں داخل ہو جائے، توبہ کر لے، نیک بن جائے، حضور اس کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تک جو بھی توبہ کر لے، ایمان کے دائرے میں آ جائے، نیک بن جائے، ہر اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری موجود ہے۔